بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث کا قبول اسلام۔ حضرت نوفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ دعوت اسلام کے زمانے میں حضور کے عزیز قریب بھی آپ کے دشمن ہو گئے، لیکن نوفل کے خون میں ہمیشہ یکساں برادرانہ محبت قائم رہی۔ چنانچہ حالت شرک میں بھی آپ سے مقابلہ کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ بدر میں جب طعن کر رہا تھا، مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کو نکلے، اس وقت یہ پرخلوص اشعار زبان پر تھے: مجھ پر احمد سے جنگ کرنا حرام ہے، وہ میرے قریبی عزیز ہیں۔ بدر میں جب مشرکین کو شکست ہوئی تو دوسرے قیدیوں کے ساتھ یہ بھی گرفتار ہوئے۔ حضور نے فرمایا، نوفل فدیہ دے کر رہا ہو جاؤ۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس فدیے کے لائق کوئی چیز نہیں۔ فرمایا، جزا والے نیزے فدیہ میں دے دو۔ اس کے جواب میں انہوں نے آپ کی رسالت کا اعتراف کیا اور 1000 نیزے فدیہ میں پیش کیے اور ذیل کے اشعار میں اپنے خیالات کا اظہار کیا: دور ہو، میں تمہاری جماعت میں نہیں ہوں، میں قریش کے بڑے بوڑھوں کے دین سے بیزار ہوں۔ میں نے شہادت دی ہے کہ محمد نبی ہیں اور خدا کی جانب سے وہ ہدایت اور بصیرت لائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی کی طرف بلاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر نہیں ہیں۔ میں اسی پر زندہ رہوں گا اور اسی پر میں قبر میں موت کی حالت میں سوں گا اور پھر اسی پر قیامت کے دن اٹھوں گا۔ اسلام کے بعد پھر مکہ واپس چلے گئے۔ غزوہ خندق یا فتح مکہ کے زمانے میں حضرت عباس کے ساتھ مدینے کے قصص سے روانہ ہوئے۔ ابوا پہنچ کر ربیعہ بن حارث نے لوٹنے کا ارادہ کیا۔ نوفل نے کہا کہ اس شرک کدہ میں کہاں جاتے ہو جہاں کے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے اور ان کی تکذیب کرتے ہیں؟ اب خدائے رسول کو عزت دی ہے اور اس کے ساتھی بھی زیادہ ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ یہ قافلہ ہجرت کر کے مدینے پہنچا۔ حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین ثم آمین۔